آگے جس طرح ابھی آپ کو آلریڈی فیلڈز بتا دی گئیں، ایک ایک مرحلے سے وہ گزریں گے اور اس کے بعد وہ ٹیکس فائلر بن سکیں گے، اور اسی کے اندر اسی عمل کے دوران پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہو کر آپ اپنی ٹیکس کی ادائیگی بھی کر سکیں گے۔ ٹیکس کی ادائیگی کے بعد اسی ایپ کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اب آپ آپ اسکیم میں آ گئے ہیں، آپ ایک فائلر بن گئے ہیں، اور جو آپ کو وعدے کیے گئے ہیں جن بینیفٹس کے اسکیم میں آنے کے ذریعے، یہ اب آپ اس سے آپ اس کو حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلیٹ آپ کو ملنی ہے، اس پلیٹ کی سافٹ ورژن آپ کو مل جائے گی، جس پلیٹ کے ذریعے، جس پلیٹ کا فائدہ یہی ہے بنیادی طور پہ کہ جس دکاندار کی دکان کے باہر بھی وہ پلیٹ لگی ہوگی، وہاں پر کوئی بھی ایف بی آر کا آفیسر فار دا سیک آف کوشچننگ آن ٹیکس پرپزز داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ پلیٹ، اس کا فزیکل آرڈر بھی پلیس ہو جائے گا، جو کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتوں کے اندر ان کو مل جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا ایپ میں کہ کس دفتر سے جا کے وہ کلیکٹ کریں گے۔ مگر اس کے انتظار کرنے کے بجائے ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ 2 ہفتے اس میں لگیں، ان کے پاس کم از کم ایک سافٹ ورژن اس پلیٹ کی ضرور موجود ہو اس ایپ میں، تاکہ فوراً ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے جس کے لیے انہوں نے اسکیم میں اپنا اندراج کرایا ہے، تو وہ سافٹ ورژن بھی موجود ہوگی۔ بنیادی طور پہ ٹیکس کی جو اس کی رقم ہے، وہ آپ کی جو بھی ڈکلیئرڈ شدہ سیل ہوگی اس کا 1% ہوگا۔ اس میں جو آپ نے ادا شدہ آپ کا آلریڈی ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگا۔ ہاں، اس ڈیڈکشن پہ ایک فلور ہے، 25,000 روپے کم از کم آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور ایپ بھی اسی طریقے سے آپ کی جو قابل ادائیگی جو ٹیکس کی رقم ہے، اسی طرح ایپ کیلکولیٹ کرے گی۔ جو موجودہ دکاندار اسکیم میں آئیں گے وہ اسکیم کا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں آپ کی کسی بھی سال سیل کی رقم 20 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس ایپ میں آئیں گے تو کم از کم آپ جو ٹیکس ادا کریں گے وہ کم از کم پچھلے سال جتنا ہونا چاہیے۔ 1-2 اور فوائد ہیں جو اسکیم کے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو پی او ایس مشین اب نہیں لگانی پڑے گی اگر آپ اسکیم میں کامیابی سے آ جائیں گے، اور آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی نہیں بننا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے نکات ایپ میں بھی موجود ہوں گے، اور جو اس میں فائل کرے گا اس کے پاس یہ آ بھی جائیں گے۔ اس میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ، حالانکہ تعداد زیادہ تر لوگوں کی گوگل سٹور پہ اور ویب پہ ہے، مگر ایپل سٹور پہ بھی آئندہ دنوں میں آ جائے گی، اور ابھی یہ ایپ اردو میں موجود ہے۔ وعدے کے مطابق ستمبر کے پہلے ہفتے تک انشاءاللہ یہ اور بھی ہماری مقامی زبانوں میں، پشتو میں، بلوچی میں اور سندھی میں انشاءاللہ یہ تب تک آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ اب آئندہ دنوں میں ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ جوش و جذبے سے شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے، میں نے ابھی گزارش کی ایف بی آر کی ٹیم سے کہ ہم کل تک، آج شام یا کل تک، مختلف جو اضلاع ہیں اس کے اندر جو متعلقہ آر ٹی اوز بنتے ہیں، اس میں کون سے ضلع کو کون سا آر ٹی او فوکل آفس ہوگا، اس مقصد کے لیے اگر دکاندار کو کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اور اس آر ٹی او کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا، تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، ضلع، بازار، اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے، ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ، ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا، تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے، بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد، جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے، اور یہ 1 سال کے لیے نہیں ہوگی، یہ دیگر سالوں کے لیے یہ وہ استعمال کر سکیں گے۔ تو جو بھی دکاندار اس اسکیم میں ڈیو ڈیٹ تک داخل ہوں گے ان کو یہ پلیٹ فری آف کاسٹ ملے گی، اور جو اس کے بعد اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر کوئی فائل کرے گا تو اس کی ایک رقم ہے، میں اس جو بھی کاسٹ ہے، تقریباً کاسٹ تک ایف بی آر لے گا،
میں اندازاً آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ ہمارا اندازہ ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ اس کی کاسٹ بھی 1500 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو میں سر آپ جی انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں اس سے بھی کم ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا فگر نہ بولوں جس سے ہمیں زیادہ تجاوز کرنا پڑے گا. تو میں اسی کے ساتھ سر اپنی بات کا اختتام کروں گا. جی اینڈ آپ کی اجازت سے پھر ول ریکویسٹ اگر چیئرمین صاحب بات کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ، یا پھر ہم اجمل صاحب کو اور کاشف صاحب سے. سر ہم کیونکہ ٹائم کم ہے تو اجمل صاحب کی اب بات سنتے ہیں، کاشف صاحب کی، اس کے بعد میں ایک آدھ بات کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وزیر خزانہ صاحب، چیئرمین صاحب، بلال حقانی صاحب. میں 2001 سے اس ایف پی آر کے دروازے پہ بھی اور مذاکرات کے ذریعے بھی اسی خواہش میں رہا ہوں کہ ایسی کوئی اسکیم سامنے لائی جائے جس طرح کا پاکستانی تاجر ہے. سچ بات ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارا تاجر میرے سمیت پڑھا لکھا نہیں ہے. اس لیے میں پچھلے 27 سالوں سے اس کوشش میں تھا کہ ایسی اسکیم آ جائے، اور الحمدللہ وہ ایسی اسکیم آ گئی جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. اور بڑے واضح الفاظ میں پورے پاکستان میں بھی یہ میسیج دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ اسکیم ہے جو بالکل عین پاکستانی تاجر کے مطابق ہے. میں اس پر وزیر اعظم کا بھی وزیر اعظم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اس لیے اور میں وزیر خزانہ صاحب گزارش کروں گا کہ پاکستان کے تمام اداروں میں اسی طرح کی شفافیت لے آئیں. اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے، میں آج کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ اتنے عرصے بعد، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہم نے احتجاج کے ذریعے سے بات کی ہے یا مذاکرات کے ذریعے سے بات کی ہے. تو مجھے خوشی ہے اور مجھے امید ہے، اور اس کو ایک گزارش میری ہے کہ اسکیم کو بند نہیں کرنا. یہ میری التجا ہے آپ سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. جب تاجر 2 اسکیم بھی لائی گئی، 10,000 لوگ 3 ماہ کے اندر انٹر ہو گئے تھے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کو بند کر دیا گیا، جس سے مجھے بڑا افسوس تھا. اسکیم وہ بھی بہت اچھی تھی، لیکن یہ اسکیم اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. اس کو بند نہیں کرنا ہے، اس کا دروازہ، کیونکہ یہ آپشنل اسکیم ہے، اس کو کھلا رہنا چاہیے، اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کا تاجر، میں تو کہتا ہوں 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے، جس سڑک پہ نکلے ادھر تاجر ہے، جس گلی میں جائیں ادھر تاجر ہے. اور یہ پیسے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. جب یہ سارے تاجر انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہم ایسی اسکیم لے کر ادھر سے ایف پی آر سے بات اتریں گے جو تاجر اس کو پہلے سے ایکسیپٹ کر رہا ہے. مجھے فونیں آ رہی ہیں کہ کب اس اسکیم کا فارم آئے گا تو ہم اپنے پیسے جمع کرائیں. تو ہر تاجر یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو امید دلاتا ہوں. بلال حقانی صاحب، آپ کی بڑی محنت ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 3 ماہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ہم نے بھی آگے تاجر کو ایکسپلین کیا، جس پہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے اور اس کو اب چلنا چاہیے. میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلی دفعہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں اختیار کے دروازے پہ ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے باہر کھڑا ہوتا ہوں. آج میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر خزانہ، وزیر مملکت برائے خزانہ، چیئرمین ایف بی آر و ممبران کے شکریہ کے ساتھ پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اب ضرورت ہے کہ پوری قوم، تاجر، صنعت کار اور عوام اور حکومت کے ادارے مل کر مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے ایک جامع، ٹھوس اور مستقل بنیادوں پر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر آگے بڑھا جائے تو مارکہ معیشت کو بھی سر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا، اور ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، کہ پاکستان میں ہر کمانے والے شخص کو اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ محب وطن شہری اور ذمہ دار تاجر کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کو چلانے کے لیے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں. اور اس کے لیے آج کے اس فورم سے میں ایک دفعہ پھر ملک بھر کے تاجروں سے، چھوٹے صنعت کاروں سے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے اور ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر لیں اور اپنی سالانہ ریٹرنوں کو وقت پر لازماً فائل کریں. اور یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم اسکیم کی بات کر رہے ہیں، جس طرح وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ نے بتایا کہ اختیاری اسکیم ہم لے کر آئے ہیں. میں ملک بھر کے تاجروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں.
ایک آپشن یہ ہے کہ آپ مروجہ نظام کے تحت آپ اپنی آمدن کو قابل ٹیکس نہیں سمجھتے تو نیل کی ٹیکس ریٹرن، کم آمدن پر کم ٹیکس، زیادہ آمدن پر زیادہ ٹیکس، اور عمومی آڈٹ کے اس نظام کے تحت اپنی ادا کردہ ود ہولڈنگز کو ایڈجسٹ کرواتے ہوئے اضافی کو واپس لیتے ہوئے اپنی ریٹرنیں فائل کیجئے، لیکن ریٹرنیں فائل کرنے کی اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس مروجہ نظام کے تحت ریٹرنوں کو فائل نہیں کرنا، تو یہ جو اسکیم کئی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد آئی ہے، اس اسکیم کے تحت آپ کے پاس اختیار ہے کہ کم آمدن پر کم از کم 25,000 روپے آپ کو ٹیکس دینا ہے اور 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پی او ایس ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے اور اسی طریقے سے عمومی آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا، اور یہ ایک خوبصورت سی پلیٹ بھی سرکار آپ کے دروازے پر آویزہ کرنے کے لیے دے گی، تو آپ اس اسکیم کے اندر ریٹرن فائل کر دیجئے۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ریٹرن فائل نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرم ہے۔ اس لیے ملک بھر کے تاجروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح یہاں ذکر ہوا کہ مذاکرات، احتجاج، بجٹ سے پہلے میٹنگز، بجٹ کے بعد ہڑتالوں، یہ ایک سلسلہ ہے جو ملک کے صنعت کار، تاجر اور ایف بی آر کے درمیان آنکھ مچولی کا چلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ایف بی آر بھی فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنے، اس کے ڈر خوف کا سلسلہ ختم ہو اور ایک دوستانہ ماحول کے اندر قوم بھی ذمہ داریاں ادا کرے اور ایف بی آر بھی اس آمدن کو حکومت کے اخراجات کم کرتے ہوئے، شرح سود کو کم کرتے ہوئے، بتدریج سودی معیشت کا خاتمہ کرتے ہوئے، بجلی، گیس، پیٹرول، کاروباری لاگت کم کرتے ہوئے ایک سازگار ماحول مہیا کریں۔ اور میں یہ گزارش ضرور کروں گا وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ جتنا ٹیکس کہیں اس ملک کا تاجر اور صنعت کار دینے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا را سازگار کاروباری ماحول پیدا کر دیجیے۔ آپ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کی بات کرتے ہیں، میں وزیر خزانہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہو، جہاں پر پیرا سے لے کر درجنوں سرکاری ادارے تاجر کی تذلیل، جرمانے، گرفتاریاں، مقدمات، تو ٹیکس کلچر کیسے پروان چڑھے گا؟ ہم آپ کے ساتھ آئیے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ون ٹیکس سسٹم اور ون ونڈو آپریشن، درجنوں اداروں کو ختم کر دیجئے، فرینڈلی ماحول پیدا کر دیجئے، اعتماد کی فضا پیدا کر دیجئے، کسی ایف بی آر کی ٹیم کو مارکیٹ میں نہ بھیجیے۔ آپ جتنا ٹیکس کہیں گے پاکستان کا صنعت کار اور تاجر دے گا، قربانی دے کر دے گا۔ لیکن منسٹر صاحب کو بھی جاتا ہے جنہوں نے آپ کا کیس اتنے صاف ستھرے طریقے سے پیش کیا، تو یہ دونوں مسئلے حل ہوں گے۔ ایپ آپ نے دیکھ لی ہے، 8 یا 10 کلک میں آپ اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں۔ پیسے اتنے کم ہیں کہ اگر واقعی ہی وہ دینے ہو تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور تھرڈلی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب میں سسٹم میں آ جاؤں گا تو میرے ساتھ کریں گے کیا؟ تو یہ جو پلیٹ آپ کو بلال صاحب نے دکھائی ہے، یہ پلیٹ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ کی دکان کے بعد یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے، ایف بی آر کا کوئی ملازم اس دکان میں نہیں جائے گا۔ یہ شاپنگ کے لیے جا سکتا ہے لیکن اس کام کے لیے نہیں جائے گا کہ آپ سے کوئی سوال پوچھے۔ تو یہ پکی پابندی ہے، مطلب یہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا تم گئے وہ کہے کہ میں اس وجہ سے گیا، کوئی بھی وجہ وہ نہیں جا سکتا۔ تو بیسیکلی ناؤ ہم اپنے ڈسپلن لا میں اسے افینس ڈکلیئر کرنے لگے ہیں کہ اگر یہ پلیٹ اس کے پاس موجود ہے تو یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اس دکان سے نکل گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ تحفظ ہے جو دیا جانا ضروری تھا۔ انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگی، آل ہوپ فار دیٹ۔ اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی نا تو پھر ہم 15-20 سال سے جو آرگومنٹ دے رہے تھے کہ جس وجہ سے تاجر نہیں آ رہے، وہ آرگومنٹ فیل ہو جائے گا۔ میری ریکویسٹ ہے سر آپ سے بھی، آپ کے سب تاجروں دوستوں، میں کراچی گیا تھا، وہاں بھی آپ کی تنظیم سے ملا ہوں، باقی ہمارے آر ٹی اوز بھی اس وقت انٹریکٹ کر رہے ہیں، اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں۔ آئی ایم شیور اٹ وڈ بی اے رولنگ سکسیس۔ اگر یہ رولنگ سکسیس نہیں ہوتی تو پھر وہ جو اوریجنل آرگومنٹ تھا کہ اس وجہ سے چھوٹا تاجر نہیں آتا، پھر اس آرگومنٹ میں کوئی فلاح ہے۔ تو ہم نے، میرا خیال ہے اس میں کوئی فلاح نہیں ہے، ہم نے اس آرگومنٹ کو فیل نہیں ہونے دینا، اس دلیل کو فیل نہیں ہونے دینا، اینڈ ویل آل میک اٹ اے سکسیس۔ کیانی صاحب اگر ایک تجویز ہے اس کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح پہ تاجر نمائندوں اور ایف بی آر کی کمیٹیاں بنائیے۔ سر وہ کر رہے ہیں وہ آلریڈی جی ہمیں جی وہ کر رہے ہیں۔
سر ود یور پرمیشن ایک دو باتیں کر لوں پھر آئی تھنک ویل اوپن اپ ٹو کیو این اے. سر ایک تو بالکل جی جیسے کہ میں یہی پوائنٹ ایڈریس کر لیتا ہوں جی جو کاشف صاحب نے کہا کہ میں نے بات میں ابھی کہا کہ ہم نے FBR سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ اپنے ضلع وائز RTO اور افسران اور پھر جو اجمل بلوچ صاحب کی تنظیم اور کاشف چودھری صاحب کی تنظیم کی طرف سے بھی جو متعلقہ فوکل پوائنٹس آئیں گے ان کو ہم آپس میں بھی کنیکٹ کرا دیں گے تاکہ آن دا گراؤنڈ ہر بازار ہر ضلع ہر تحصیل میں لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سا FBR کا افسر کس انجمن تاجران کے نمائندے یا فوکل پرسن کے ساتھ اس کا رابطہ رہنا ہے. کہیں پر کوئی بھی ایشو اگر آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً ایڈریس ہو سکے. دوسری بات میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ اس میں سے کچھ بھی پاسبل نہ ہوتا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے بغیر. انہوں نے جس طرح یہ مقدمہ سنا, انہوں نے جس طرح ہمیں اور سب کو جس میں تاجر برادری بالخصوص شامل ہے اور فائنانس منسٹر صاحب, میں ہوں, FBR ہے, ہم سب کو اس مشن کے اندر جس طریقے سے انہوں نے سایہ دیا, چھتری دی اور اونرشپ دی اور انیبل کیا کہ ہم آج اس طرح کی اسکیم لا سکیں, اس طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں, میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں. ہم سب ہیں غالباً. اور وزیر اعظم صاحب نے بالخصوص یہ بار بار ہمیں ایمفسائز کیا کہ اس کے اندر یقیناً ایک ایسی اسکیم اور ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جو تاجر فرینڈلی ہو. تو وہی ہماری کوشش ہے. سر جسٹ ون ادر تھنگ آپ نے بھی ذکر کیا, میرے خیال سے ابھی کاشف صاحب نے جو بات کاشف صاحب اور اجمل صاحب کہیں تو وہ ہم سے بھی زیادہ بہتر لگتی ہے, مگر یہ بات نہایت اہم ہے کہ عمومی طور پر اس شخص کا پھر آڈٹ نہیں ہوگا. یہ چیز حاصل کرنا جس طرح چیئرمین FBR ابھی کہہ رہے تھے موجودہ اکنامک سناریو میں یہ آسان نہیں تھا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ اعتماد کی فضا بنے گی جس میں تاجر اور دکاندار آگے بڑھ کے آئیں گے. اور میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات بھی اہم ہے اور ہماری گفتگو میں آئی تھی کہ یہ جو عمومی طور پہ آڈٹ کا جو تحفظ ہے یہ آج کے لیے نہیں ہے. صرف جس نے بھی آج فائل کیا ہے اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کل یا پرسوں یا ترسوں آج اس کا جمع کرایا ہوا کاغذ کسی اور